اب ہمارے نبی کہتے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میری امت کی 6 عورتوں کا ذکر کر کے گئے، ایسا ذکر کر کے گئے کہ فاطمہ میں کیسے کھانا کھاؤں گا، کیسے میں کسی کے ساتھ بات کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا عورتوں کا ذکر کیا، چونکہ حضرت فاطمہ بھی عورت، کہا عورتوں کا ذکر کیا، اور قریب آ گئے، ابا کیا ذکر کیا؟ کہا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو قیامت کے میدان میں کھینچا جائے گا۔ یہ ہماری زبان ہے، آپ اس کو تھوڑا بھی کھینچو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، بھائی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو کھینچا جائے گا اور کھینچ کر اللہ اس کو اتنا لمبا کریں گے اور جہنم کے لوہے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے لوہے۔ تو حضرت فاطمہ تو عورت تھی نا، کہا زبان کی ایک سائز ہوتی ہے، اللہ اس کو لمبا کریں گے اور اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے نبی یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جو کلمہ تو پڑھی ہوگی مگر غیبت بہت کرتی ہوگی۔ غیبت سمجھتے ہو؟ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ، اردو میں کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ معاف کرنا قاری شاہد صاحب، جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں، اب تو عورتیں کیا مرد بھی جمع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر صحیح بات ہوگی، چوتھی بات ہماری اس کا کیا، اس کا کیا، اس کی بیٹی کا کیا، اس کی بہو کا کیا، اس کی ساس کا کیا، اس کی دیورانی کا کیا، اس کی جیٹھانی کا کیا، اور غیبت ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو پہلی عورت کا ذکر کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتوں کو لایا جائے گا اور ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا، ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے پھر گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کون عورت ہوگی؟ کہ یہ وہ عورت ہوگی جو اس طرح تیار ہو کر آتی ہوگی کہ لوگوں کو زنا کی دعوت ہو جاتی ہوگی اور لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، لوگ اپنی آنکھوں کا اور کانوں کا غلط استعمال کرنے لگتے ہوں گے۔ اللہ یہ گناہ سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہ زنا والے گناہ سے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ کتنی قسم کی عورتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کے بالوں کو جمع کیا جائے گا، ارے بولو بالوں کو، اور بالوں کا جیسا امبوڑا بنایا جائے گا اور لمبا امبوڑا بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور عورت کو ایسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول آج کوئی بال کھینچے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ بال کا امبوڑا بنا کر جہنم کے لوہے کے ساتھ لگایا جائے تو تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جنہوں نے خوبصورتی کے خاطر اپنے بالوں کو دوسرے مردوں کے سامنے کھلا رکھا ہوگا، خوبصورتی کے بتانے کے واسطے، اپنا جمال بتانے کے واسطے دوسرے غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو کھلا ہوگا، ان کا قیامت میں یہ حشر ہوگا۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ چوتھی عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو سننا ہے، کہا کہ جیسے ہم پلاٹھی مار کے بیٹھتے، جیسے یہ لڑکا بیٹھا ہے، یہ رمضانی بیٹھا ہے، کہتے اس طریقے سے عورت کو بٹھایا جائے گا، پھر اس کے دونوں پاؤں کو اس کے سینے تک لایا جائے گا، یعنی اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، اتنا ٹائٹ باندھا جائے گا کہ وہ عورتیں چلائے گی تو منہ میں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہا یہ وہ عورتیں ہوگی جو صفائی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتی ہے، کیونکہ عورتوں کو آپ کو معلوم ہے صفائی اور طہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو لیڈیز پرابلم ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کا پیشاب ہوتا ہے، تو کہا جو طہارت کا خیال نہیں رکھتی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے 4 عورتوں تک تو میں نے سنا اور روتی رہی، اللہ کے رسول بھی روتے رہے، لیکن حضرت فاطمہ فرماتی مجھے برابر یاد ہے جب 5ویں عورت کا ذکر کیا تو فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ ماری اور میرے نبی سے لپٹ گئی۔ جب میرے نبی نے کہا فاطمہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کا قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا، جن کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح بنا دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ پڑی
اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ابا کیا کہتے ہو؟ میرے ابا عورت ہے اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی طرح بنایا جائے گا، یہ کون کم نصیب عورت ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو حسد بہت کرتی ہے، جلن، جیلسی۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے گھر میں اس کے پاس ایسا موبائل تو جلن، اس کے پاس پرس اچھی تو جلن، اس کی چپل اچھی تو جلن، وہ گھر میں سکھی ہے تو ہم کو جلن، ہماری دیورانی سے جلن، ہماری جیٹھانی سے جلن، پڑوسن سے جلن۔ اللہ معاف کرے، قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اور آخری عورت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، فاطمہ، اے فاطمہ، کچھ عورتیں میری امت میں ایسی ہوگی جن کے چہرے کو قیامت کے دن کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ کس کی طرح بنایا جائے گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زور سے چیخ مارتی ہے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہیں۔ کون ہے وہ عورتیں جن کا چہرہ کتوں کی طرح بنایا جائے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں جو جھوٹ بولنے والی اور دو کے درمیان لڑائی کرانے والی۔ جھوٹ بولنے والی، بھائی جھوٹ بولی، شوہر کے سامنے جھوٹ بولا اور پھر شوہر کا اور اس کی ماں کا جھگڑا ہو گیا، یا وہ عورت نے جھوٹ بولا اور شوہر کا اور اس کے باپ کا جھگڑا ہو گیا، یا عورت نے جھوٹ بولا اور دو پڑوسن کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ وہ عورتیں ہوگی جن کا چہرہ کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ خیر یہ حدیث جب میں نے پڑھی اور سنی تو میں یہ سوچنے لگا کہ صرف یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ہم مرد لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں۔ میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ غیبت کرنا، رات کو اوٹے پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ میں رات کو اوٹے پر بیٹھ کر، میں تو جب بھی بیان کر کے جاتا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے کو رات کو 2 بجے ہوتے، 2:30 بجے ہوتے، 3 بجے ہوتے، تو بس راستے میں یہی ہوتا ہے، چوکھٹ پر لوگ بیٹھے، جوان مرد بیٹھے، ہاتھ میں موبائل ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل پر گندگی کی جاتی ہے۔ اور میں خاص کر کے میری بیٹیوں سے کہوں گا اور میرے بچوں سے کہوں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا، اگر آپ کو بہت اچھا بننا ہے تو موبائل کا استعمال کم کر دو۔ بچے تم لوگ کرتے ہو گیم ویم کھیلنا؟ اگر کھیلنا بھی ہے تو ایک ٹائم ہونا چاہیے، بھائی یہ ٹائم پہ شروع ہوا، 15 منٹ میں ختم ہو گیا۔ باقی آج کل میں صحیح کہتا ہوں ہدایت بیٹا، صحیح کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہمارے جوان جو موبائل پہ گندگی کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں جو موبائل پہ گندگی کرتی ہے، قاری زبیر صاحب، اگر اچانک ہماری ماں آ جائے یا اچانک ہمارے ابا آ جائے اور وہ بیٹی کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے یا بیٹے کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے، جو گندگی اندر دیکھے نا، وہ ماں باپ چلا کر کہیں گے کاش یہ اولاد کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آج ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتا، یہ جتنی باتیں بتائی سب ہمارے موبائل میں ہو رہی ہے۔ زنا ہونا، چوری ہونا، بلیک میل ہونا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ موبائل کی وجہ سے ماں بھی ناراض، موبائل کی وجہ سے ابا بھی ناراض۔ اس لیے میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا، میری آواز اتنی کھل کے نہیں آ رہی ہے لیکن میں کھل کر یہ بات بتاؤں گا کہ میری ماں بہنیں، آج اگر یہ گناہ ہمارے اندر ہے، اگر کسی عورت کے اندر عادت ہے غیبت کرنے کی پیٹھ پیچھے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے بولو بہت بڑا۔ میں کیا مثال دوں؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ نہ کرے اگر سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کا سگا بھائی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ رکھا ہے، بولو اس کا جنازہ غسل کروا دیا، اس کا جنازہ رکھا۔ اب کوئی دوست میرے پاس آیا، میرے کو کہا کس کا انتقال ہوا؟ میں نے روتے روتے کہا میرا سگا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ کاٹو نا، کاٹو، اس کا گوشت نکالو، آج رات کو ہم گوشت پکا کے کھائیں گے۔ کس کا؟ سگا مردہ بھائی کا گوشت کاٹو، نکالو اور ہم اس کو پکا کر کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ کہتے ہیں تم یہ کھانے کا تیار کرو، شربت وربت میں لے کر آؤں گا۔ بتاؤ ہم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ نالائق، کمبخت، بے شرم، میرا مردہ بھائی، اس کا گوشت نکال کر میں کاٹوں۔ اللہ فرماتے اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، بولو اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، پکاتا اور کھاتا
اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے. اس کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں تو غیبت کو نفرت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتے کوئی اپنے سگے بھائی کا گوشت نہیں کاٹے گا، نہ پکائے گا، نہ کھائے گا. اگر اس سے نفرت ہے تو اس سے زیادہ نفرت کس سے ہونا چاہیے؟ غیبت کرنے سے. اس لیے میں ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا ایک بہت اچھا کام ہے بیٹا سہیل، اگر سمجھ میں آ جاوے نا تو بہت اچھا ہے. ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ساس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی دیورانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جیٹھانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پڑوسن کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر ہمارے جھگڑے یہ 5 کے بیچ میں گھومتے ہیں. یا تو شوہر، بولو یا تو ساس کے ساتھ تو بہت لمبا چوڑا، پھر دیورانی، جیٹھانی اور پڑوسن. اگر ہر عورت یہ سوچے جھگڑے میں غلطی میری ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ و مسجاؤ، یہ ان کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے اتنے پیارے انداز میں بیان کیا کہ 5 جگہ جھگڑے ہوں گے، لیکن عورت کیا کرے؟ سوچے کہ غلطی میری ہے. یہ جو میرا شوہر سے میں ناراض ہوتی ہوں، یا میں میری ساس کے اوپر بگڑتی ہوں، یا دیورانی پر، یا جیٹھانی پر، یا پڑوسن پر، غلطی میری ہے یا غلطی نہیں؟ اگر ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر دیں؟ سدھار دیں. اپنی غلطی کو کیا کر دیں؟ اگر میری غلطی نہیں، اس کو پورا 2 رکعت نماز پڑھ کے یقین ہو گیا میں میرے شوہر کو ستاتی نہیں، دیورانی کو نہیں، جیٹھانی کو نہیں، ساس کو نہیں پڑھ، لیکن یہ سب میرے اوپر حاوی ہوتے ہیں، تو مفتی سعید صاحب نے کہا انصاف کا راستہ اختیار کر. ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ کس کا حکم دیتے؟ انصاف. اور انصاف کیا ہے کہ اگر اپنی غلطی ہے تو سدھارنے کی کوشش کر، اور اگر اپنی غلطی نہیں ہے اور ان کو سدھار نہیں سکتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے. کیونکہ انصاف ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے. تو کیا دیورانی کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اپنی ساس کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ جب بیت المقدس یعنی مدینہ منورہ سے ملک شام تک جانا ہے، اور حضرت عمر امیر المومنین ہے، بولو امیر المومنین ہے، اور بیت المقدس جانا ہے. حالانکہ وہاں پہلے حضرت ابو عبیدہ پہنچ گئے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے وہاں بہت جنگ کی مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے کہا ابو عبیدہ تم کتنا بھی لڑو گے تم کو بیت المقدس ملنے والا نہیں ہے. تمہارے امیر کو بلاؤ، تمہارے امیر کو بلاؤ، تمہارے امیر کو ہم دیکھیں گے، پرکھیں گے، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیت المقدس تم کو ملنے والا. تو حضرت عمر جب مدینہ سے چلے، کہاں جانا ہے؟ شام، بیت المقدس. سننا حضرت عمر کے پاس ایک ہی اونٹ ہے. کتنا اونٹ ہے؟ ایک اونٹ مدینہ سے، اور ایک غلام. حضرت عمر کے پاس ایک غلام. تو حضرت عمر نے پہلے سے غلام کو کہہ دیا کہ اتنے کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو چلے گا، پھر اتنے کلومیٹر تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. ہوتا رہا. جب بالکل بیت المقدس میں انٹر ہونا ہے، ملک شام میں انٹر ہونا ہے، اور سارے لوگ استقبال میں کھڑے، عمر آ رہے، امیر المومنین عمر، امیر المومنین عمر، امیر المومنین آ رہے. اب یہاں انصاف کا معاملہ آیا، کیونکہ اب جو باری آئی ہے وہ غلام کی آئی ہے. اب کس کی باری آئی ہے؟ کیونکہ انٹر ہونا ہے اور سارے لوگ استقبال کریں گے. امیر المومنین آئے ہیں، 22 لاکھ مربع پہ حکومت کرنے والے عمر آئے ہیں، لیکن باری کس کی ہے؟ غلام اونٹ پہ بیٹھے گا اور حضرت عمر رسی پکڑنے والے. تو غلام نے کیا کہا؟ امیر المومنین اچھا نہیں لگتا، آپ بیٹھ جاؤ، آپ اونٹ پر بیٹھ جاؤ، اور میں کیا کروں گا؟ میں رسی پکڑوں گا. حضرت عمر نے کہا تو کیا میرے سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو میرے سے زیادہ طاقتور ہے یا میں تیرے سے زیادہ کمزور ہوں؟ جو شرط ہوئی تھی اسی شرط کے مطابق ہم چلیں گے. خیر جب یہ اونٹ اندر انٹر ہوا ہے تو وہاں کے زمانے کے پادری جو تھے، پادری وہ کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے یہ اونٹ تو آ گیا ہے
لیکن ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اس میں امیر المومنین کون ہے. جو اونٹ پر بیٹھا وہ امیر المومنین ہے یا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہے؟ تو سب نے کہا جو اونٹ کی رسی پکڑی ہے نا وہ امیر المومنین ہے. کیا کہا معلوم پادریوں نے؟ بیت المقدس کے دروازے کھول دو، کیونکہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ بیت المقدس کا فتح کرنے والا آ گیا، اب کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ساری چابیاں ان کے حوالے کر دو. تو حضرت عمر کو پوچھا گیا کہ ساری چابیاں تم کو مل گئی؟ کہا مجھے نہیں ملی، میرے انصاف کو ملی ہے. اور مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ہر بہن کو سمجھایا، ہر ماں کو سمجھایا، ہر عورت کو سمجھایا، اگر تیری غلطی ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر لے، اور اگر تیری غلطی نہیں ہے تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، اللہ تجھے اس گھر کی نوکرانی سے ہٹا کر رانی بنا دے گا. اللہ تجھے گھر میں نوکرانی نہیں رکھے گا. ایسا تیرا معاملہ ہوگا کہ تیری حکومت ساس پر بھی ہوگی، تیری حکومت دیورانی پر بھی ہوگی، تیری حکومت شوہر پر بھی ہوگی، تیری حکومت جیٹھانی پر بھی ہوگی، تیری حکومت پڑوسن پر بھی ہوگی. اور آواز آئے گی وہ تیرا انصاف اور 2 رکعت نماز نے پوری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے. تو میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا جو باتیں میں نے کہی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور کہہ دوں، سب بیٹھے ہیں تو دیکھو اتنا پیارا مجمع بیٹھا ہے، ہم مرد بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. دیکھو میرے امی ابا نہیں ہیں، میری امی بھی اللہ کی رحمت میں، ابا بھی اللہ کی رحمت میں. دعا کرو. اور میرے کو یقین ہے اگر آج میرے ابا حیات ہوتے تو یہ گودرا کے بیان میں ہوتے، کیونکہ آخری عمر میں 4 سال تک لگاتار میرے بیان میں آئے. ہاں بلکہ باقاعدہ میرے کو پوچھے صبح اٹھے نا آج کہاں بیان ہے تیرا، تو میں کہوں یہاں ہے. میرے کو بھولنا نہیں. میں نے کہا ابا آپ کو کون بھولے گا، وہ آتے تھے اور بیان میں میری اصلاح بھی ہوتی تھی، بیان میں اصلاح بھی ہوتی تھی، غصے بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت عجیب بات لکھی ہے. میں تو پڑھنے کے بعد ہے نا یوں سمجھو کہ ہوتا ہی رہا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک ہے، بچوں تم لوگ بھی سننا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا میری اماں بہت بڑی ہو گئی ہے، 100 کے قریب، بولو 100 کے قریب، من المئہ، 100 سال کے قریب ہو گئی. اور میری ماں جو ہے نا اکثر میرے کو آواز دیتی ہے، او بیٹا او بیٹا او بیٹا میرے کو پیشاب آئے، او بیٹا میرے کو پیشاب آئے، جلدی میرے کو اٹھا میرے کو اٹھا. کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی تو میرے کو اٹھانے کا اور ایک کونے میں لے کے جانے کا جہاں ہم نے بیت الخلا بنائی ہے وہاں پھر میری امی کیا کرے، پیشاب کرے. تو کہتے عمر عمر امیر المومنین، میری ماں کی آواز آتی ہے، اے بیٹا اے بیٹا اے بیٹا بہت زور کی پیشاب آ گئی، بہت زور کی پیشاب آ گئی، میرے کو اٹھا میرے کو اٹھا. وہ کہتے عمر میں کیا بتاؤں، جب میں اٹھاتا ہوں وہ جگہ تک لے جاؤں اس سے پہلے ماں پیشاب کر دیتی ہے. اب سننا، وہ کہتے عمر امیر المومنین میری ماں میرے اوپر روزانہ 2 سے 4 مرتبہ پیشاب کرتی ہے، روزانہ 2 سے 4 مرتبہ پیشاب کرتی ہے. تو بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، بچپن میں جب میں چھوٹا تھا میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، اب ماں میرے اوپر. تو عمر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ حضرت عمر کو پوچھتے امیر المومنین بتاؤ میری ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کیونکہ آج ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے. اور بچپن میں حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا نہیں ہوا نہیں ہوا. تو کہا کیوں نہیں ہوا، وہ بھی میرے اوپر پیشاب کرتی ہے اور سالوں سال ہو گئے اور میں بھی بچپن میں سالوں سال میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، پھر حق کیوں ادا نہیں ہوا. کہا سچ بتانا جب ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے اماں بوڑھی ہو گئی ہے، اماں بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اب اللہ سنبھال لے تو اچھا ہے. اب اللہ کیونکہ بہت لمبی 100 سال عمر ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اب اللہ پیار محبت سے اٹھا لے تو اچھا ہے. کہا تیرے بدن پر اگرچہ ماں پیشاب کرتی ہے مگر تیرا دل اندر سے کہتا ہے کب تک بیچاری ماں تکلیف اٹھائے گی، کب تک یہ بڑھاپے میں پیشاب کرتی رہے گی، اب اللہ بلا لے تو اچھا ہے. اور جب تو تیری ماں پر پیشاب کرتا تھا ماں دھلا کے بولتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما. تو تیرے ماں کے جانے کے بارے میں سوچتا ہے،
اور وہ اپنے بیٹے کے آنے کے بارے میں سوچتی تھی. یہ فرق ہو گیا. وہ حضرت عمر کے اپنا سر حضرت عمر کی گود میں رکھا اور داڑے مار کر روئے. کہا اللہ کی قسم امیر المومنین تم نے صحیح کہا. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میری ماں اب بڑھی ہو گئی, اب تو اللہ کو پیاری ہو جائے. اور جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں بار بار کہتی تھی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میں سب سے کہوں گا میرے بچوں سنو, اگر آپ کو بڑا بننا ہے, ارے بولو نا بڑا بننا ہے, کیونکہ جیسے ہم نے ہمارے استاد حضرت قاری صدیق صاحب کا نام سنا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. قاری زبیر نے بھی ان کے پاس پڑھا ہے, میں بھی ان کے پاس پڑھا ہوں, آپ نے بھی پڑھا ہے, مار کھائی تو کیا کیا ہے. ارے ہم نے تو آج آپ کا تو زمانہ پھر بھی بات کا, ہمارا تو یعنی حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کا پہلا سال پڑھانے کا اور میرے نانا کا پہلا سال پڑھنے کا, اور صبح کی پہلی گھنٹی قاری صاحب کے پاس. اب سوچو کیا جلال ہوتا ہوگا. خیر, لیکن اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آج ہم سب کو ہوتا ہے ہم فلاں قاری صاحب بن جاوے, ہم فلاں مولانا بن جاوے. تو میرے بچوں 3 کام کرو گے, بلکہ میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا 3 کام کرو, اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. سب سے پہلا کام محنت, بولو پڑھنے میں. نمبر 2 ہمارے جو پڑھانے والے ہیں نا ان کی عزت, بولو ہمارے پڑھانے والوں کی عزت. اور نمبر 3 ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. اے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں, معصوم بچوں, ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. جو کام میں کرتا تھا آپ سے کہوں کرو گے انشاءاللہ. میں میری ماں کے پاس جاتا تھا, ابا کے پاس جانے کی تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی, لیکن میں میری ماں کے پاس جاتا تھا, ماں کے پاؤں پر ہاتھ رکھتا تھا اور میں کہتا تھا ماں اور میری امی اور میری امی, ہم 3 بھائی, ہم لوگ بھائی کتنے, میں کہتا تھا امی ہم 3 بھائی, ان میں سب سے بڑا نالائق میں ہوں. میری ماں تیری رات کو تو سوئے اس سے پہلے 1 مرتبہ کہہ دے میں نے معاف کر دیا, 1 مرتبہ کہہ دے. میری ماں دھیرے دھیرے کہتی تھی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے پیارو, اللہ اس کا مستقبل روشن کرتا ہے جس کی ماں اس سے راضی ہو کر دنیا سے چلی جاتی ہے, اس کا باپ راضی ہو کر چلا جاتا. تو میں سب سے کہوں گا ایک تو محنت کرنا, نمبر 2 اپنے پڑھانے والوں کی عزت کرنا, اور ماں باپ کو تو رائی کے دانے کے برابر بھی ناراض نہیں کرنا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے. بس وقت بھی کافی ہو گیا, مجھے بھی ٹرین پر پہنچنا ہے. اللہ ہمارے حالول والے آئے ہیں, ان کو بھی اللہ اچھا رکھے, مفتی ہارون کو بھی, قاری زبیر کو بھی, اور ہمارے قاری شاہد کو بھی. کیا نام بیٹا تمہارا؟ قاری رمیز کو بھی بہت اچھا قرآن پڑھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور بھی زور تلاوت عطا فرماوے. ہاں یہ ہمارے بیٹے مولانا فردوس, ان کا بیٹا عدنان بیمار ہے, بھائی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. ان کا روز وائس ریکارڈ میرے اوپر آتا ہے, روز وائس ریکارڈ آتا ہے. لیکن قاری زبیر کیسا سننے کا معلوم, شروع کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید. میں نے کہا بھائی یہ وائس ریکارڈ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے؟ جو مدعے والی بات ہے نا وہ تو اخیر میں آئے گی. اقول ھذا. اللہ ہمارے مولانا فردوس, عربی بہت اچھی ہے, ان کے عربی بولنے کا جو انداز ہے, فصاحت, بلاغت, سلاست, طلاقت, لہجہ, اللہ قبول. یہ تم بیوی کے ساتھ بھی عربی میں بات کرتے ہو کہ میں ہی پھنساؤں؟ ایک دن تو میں نے سوچا, میں سمجھا شاید انہوں نے کوئی جمعہ کا خطبہ پڑھایا ہوگا, ریکارڈ کیا ہوگا, پھر بیچ میں آ گیا یا شیخ المقری القاری احمد علی, سب کے اوپر الف لام. تو پھر میں سوچا بھائی خطبہ نہیں ہے تو میرے لیے خطبہ تیار ہو کے آ رہا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے. خیر, جانے سے پہلے میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, آپ سب کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. سب لوگ لیں گے نا ہدیہ؟ ارے ہاں بولو نا, فری میں کہ خریدو گے؟ جب ہدیہ ہی بول دیا تو خریدنے کا سوال ہی کہاں آتا ہے. ہدیہ یہ دے رہا ہوں, بچوں تم بھی لینا, میری ماں بہنیں, میری بیٹیاں سب لینا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے پیارے نبی آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے. ہمارے نبی نے کہا عائشہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا وہ اسم اعظم میرے کو دے دو, اللہ کا وہ نام میرے کو دے دو کہ بندہ بولے اور اللہ دعا مکمل کرے.
بندہ پکارے اور اللہ دعا. یہ کس نے مانگا؟ حضرت عائشہ ہماری ماں نے. کس سے مانگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، میں دینے والا. بولو میں دینے والا. حضرت عائشہ اداس ہو گئی. میں جب نہ بولا تو حضرت عائشہ اداس ہو گئی. اداس ہو کے کونے میں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ نے دعا مانگنا شروع کی. اب حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے، ہمارے نبی مسکرا گئے. حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے اور ہمارے نبی. تو حضرت عائشہ نے دعا کے بعد پوچھا اللہ کے رسول میں دعا مانگوں اور آپ مسکرائے؟ ہمارے نبی نے کہا عائشہ جو مانگنے آئی تھی اللہ نے تیری زبان سے دعا میں نکال دیا. جو مانگنے آئی تھی نا اسم اعظم کہ زمین پر بولے اللہ آسمان پر قبول کرے، وہ تو تیری زبان پر آ گیا. تو اب یہ سوال وہ حضرت عائشہ نے کون سی دعا مانگی تھی وہ دعا میں لے کر آیا ہوں. ارے بولو وہ دعا میں لے کر باقاعدہ چھپا کر لے کر آیا ہوں. وہ کون سی دعا تھی جو حضرت عائشہ نے مانگی تھی؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. بس یہ 4 لائن کی دعا ہے جو حضرت عائشہ نے مانگا. ہمارے نبی نے کہا میرا جو بھی امتی مانگے گا زمین پر مانگے گا اللہ آسمان پر اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے. بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا. بولو مکے میں پانی. سب بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو مکے میں پانی. اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی. یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو. نہیں پورا مجمع بولے گا. کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی غار ہرا میں. ہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے. اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے. سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا. پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے. بس یہ سب نے اپنا بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں. اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا. اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا. کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے. بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا. 4 پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون؟ جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ. اب رات کا سناٹا ہوا. سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے. آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے. چچا کا نام ابو طالب. بولو چچا کا نام. اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو بھائی جانا ہے. آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے. تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے. سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے. ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟ اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں. پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا. لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے. کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں.
تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. بولو سبحان اللہ. چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ. کتنے معصوم تھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ. کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. تو چچا نے کہا نا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے. تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ, اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آ جاؤں گا. چچا نے کہا چلو چلو. ہمارے نبی بھی چلے. بولو عمر کتنی. اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے, چچا بھی کھڑے تھے. تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے. ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے, ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے, ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے, اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو چچا کیا کہتے, چچا کہتے میرے بھتیجے محمد کیا ہوا. کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں. ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ. اب یہ کتنے تھے, بولو کتنے تھے. سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا, یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا. یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے, 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا. صبح ہو گئی, بولو پانی آیا نہیں. صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا, بولو پانی آیا نہیں. آسمان بھی گرم, بولو آسمان بھی گرم, زمین بھی گرم, کعبے کی دیوار بھی گرم. 32 کے 32 مانگے جا رہے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, مگر پانی. سب پسینے میں شرابور, چکر آئے, کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا. چچا کون. چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون, محمد. بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا, کیوں آئے. کہا چچا میرے کو آنے دو نا, میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو چچا بڑے غصے ہو گئے. چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا. ہم 32 ہے, مکہ کے سردار ہیں, ہم رات سے پانی مانگ رہے, اوپر والے نے پانی نہیں دیا, اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا. جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. بہت غصے ہوئے چچا. بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا, او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے, او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. اور 1-2 گھنٹے گزر گئے, بولو پانی آیا. اب تو پانی نہیں آیا, اور اتنی گرمی, کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے. پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا. چچا پھر بڑے غصے میں, کون, بولو ہمارے نبی. عمر کتنی. تو چچا پھر غصے ہوئے, پھر آئے. کہ چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا, آپ کو پسینہ کتنا آیا. میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں. ہمارے نبی کتنے معصوم, 9 سال کی عمر, کتنے خوبصورت. کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا, آپ نے 1 مرتبہ میرے کو منع کر دیا, میں پیچھے چلا گیا, میں پانی کے واسطے نہیں آیا. لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے, میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا, میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے. چچا کو اتنا رحم آ گیا, اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے. جیسے گلے لگائے نا, ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا, مجھے کعبے کے پاس آنے دو, ایک کام کروں گا, اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان. ابھی چچا غصے ہوئے, اس سے پہلے کسی نے سن لیا, زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا, او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں آیا, یہاں گرمی ہے, تپے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, کہاں پانی آیا. کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی. بولو میں نے بولو نا, ایک کام کریں گے تو پانی. اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے, کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے. بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا, ہمارے نبی آئے, کتنے تھے, بولو کتنے تھے, بڑے بڑے سردار. باقی پورا مکہ ہی جمع تھا, لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, تم کیا کر رہے تھے. ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے. اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے, کیا کر رہے تھے, ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے, 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے, لیکن میں کہاں تھا, این کنتو, میں کہاں تھا. سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے, ہم نے تو دیکھا تم کو, تم پیچھے بیٹھے تھے, ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے, میں کہاں تھا.
بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا, تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا, اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے, کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا, اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے, ہماری ناک کٹے گی, ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا, ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے, مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے, وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا, بیوی بیوہ ہو جائے گی, آجا, بچے یتیم ہو جائیں گے, چل چل آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے, اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں, اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے, مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا, محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا, اللہ جل جلالہ نے بتا دیا, آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی, سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے, غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے, پیچھے آ گئے, ہماری ناک کٹ گئی, ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا, پیچھے آ گئے, اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے, کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے, کہا پانی مانگ رہے تھے, پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا, تم پانی مانگ رہے تھے, تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں, میں بھی پانی مانگوں, تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے, میں بھی پانی مانگوں, تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے, پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہوں, میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا, ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر, آواز نہیں آ رہی, بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر, ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ, دیکھو میری طرف, تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ, بولو اور تھوڑا, یہ مجھے دیکھو, اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکے کے گاؤں میں پانی, مکے کی وادیوں میں پانی, مکے کی گھاٹیوں میں پانی, پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر, لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے, لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی, محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے, سارے مکے میں پانی آنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا. بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا, بولو گے نا انشاءاللہ. لیکن پہلے سن لو, برابر سن لو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. سننا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا, میں پانی برسا دیتا.